السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ جنت کے پھول۔ دنیا میں پاکیزہ اور اچھی زندگی حاصل کرنے کا علاج اور دعا کرنے کا طریقہ بندوں کو یہ بتلایا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر مسلمان بھائی کو اور بہنوں کو چاہیے کہ غفلت کو چھوڑیں، آنکھیں کھولیں اور جنت حاصل کرنے کے طریقے اختیار کریں۔ جنت حاصل کرنے کا طریقہ تمہارے ہاتھ میں ہے، پڑھو اور عمل کرو۔ مومنوں رہتے ہو کہ بے فکر بے غم بے خبر، ایک سفر درپیش ہے دور دراز پر خطر۔ نیک بد اعمال تولے جائیں گے میزان میں، ہو حساب ذرہ ذرہ حشر کے میدان میں۔ تو شے اعمال اپنا ساتھ لے جاؤ ابھی، کون پیچھے قبر میں بھیجے گا سوچو تو صحیح۔ بعد مرنے کے تمہیں اپنا پرایا بھول جاوے، فاتحہ کو بھی کوئی قبر پر آئے یا نہ آئے۔ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ساتھی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم جنت میں آپ کے پاس کس طرح رہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کثرت السجود سے، یعنی نمازوں کے ساتھ، نمازوں کے پڑھنے سے۔ مطلب اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ نماز کا پڑھنے والا اپنے خالق، اپنے رزاق، اپنے رب کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتا ہے اور ہاتھ باندھ کر عاجزی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سجدے میں جا کر اپنا ماتھا زمین پر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اے پاک ذات، بے حد بڑائی والے، میں تیرا بندہ گنہگار ہوں۔ جاننا چاہیے کہ نمازوں کے سوا کوئی اور ایسی عبادت نہیں کہ جس میں سجدے کرنے کا حکم ہو، نہ روزے میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ حج میں، نہ قربانی میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور مخلوق کو سجدہ کرنا شرک ہے، حرام ہے، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو، آگ ہو یا پانی ہو، قبر ہو یا درخت ہو۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے ہر بالغ آدمی پر، مرد ہو یا عورت۔ دن رات میں 17 رکعت فرض ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ یہ 34 سجدے فرضوں کے ہو گئے، رات کو 3 رکعت وتروں کی واجب ہیں، 6 سجدے یہ ہو گئے، اور دن رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، 24 سجدے یہ ہو گئے، اور دن رات میں نفلی نمازیں جیسے تہجد، اشراق، چاشت وغیرہ کے کتنے ہو جائیں گے۔ بس کثرت السجود یعنی نمازوں کے پڑھنے سے بہت سے سجدے ہو جائیں گے اور ان کا یہ اثر ہوگا کہ ماتھے پر سجدوں کا نشان ہو جائے گا اور ابدیت کی مہر لگ جائے گی۔ اس لیے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کا پڑھنے والا اور زیادہ سجدے کرنے سے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے اور میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ پوچھیں گے قبر میں جب فرشتے تو کہوں گا، دیکھ لو ہے ماتھے پر کس کی مہر لگی ہوئی، پانی پلاؤ پیاسوں کو اے اللہ کے رسول، ہے پیاسوں کی بھیڑ لب کوثر لگی ہوئی۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خوب یاد رکھو، اگر جنت میں اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنا چاہتے ہو تو آپ کے حکموں پر چلو، پوری تابعداری کرو، جان رہے یا نہ رہے آپ کی تابعداری رہے، نمازوں کا پڑھنا رہے، نماز کے مسئلے سیکھو۔ اتنی غفلت تو نہ کر مسلم خدا کے واسطے، فکر کر کچھ تو بھلا روزے جزا کے واسطے۔ بغض غصہ غیبت و مکر و فریب، رات دن کرتا ہے عمر بے بقا کے واسطے۔ کام تو ایسا کر پیارے کہ جن کے بدلے قبر میں باغ جنت سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے۔ پنج گانا پڑھ نماز شریعت میں بہت تاکید ہے، فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء کے واسطے۔ تجھ پہ جو آئے مصیبت صبر کر اور کر خیال، سختیاں کیا کیا ہوئی ہیں انبیاء کے واسطے۔ پڑھ کے تو قرآن کو کچھ جمع کر لے، اب ثواب قبر پر کون آئے گا پھر فاتحہ کے واسطے۔ حق کی نافرمانیوں سے باز آ تو باز آ، آگ دوزخ کی بھڑکتی ہے سزا کے واسطے۔ کام دوزخ کے کر کے اور جنت کو کا ہو امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب میں یہ سمجھا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ کسی ایسے ہی کا نام لکھا ہوگا کہ جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا اور محبوب ہوگا۔ ارشاد ہوا، اے آدم، تم خوب سمجھے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ایسے ہی ہیں، ہم نے ان کے طفیل سے تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی۔
اے آدم، اگر ہم محمد کو پیدا نہ کرتے تو مخلوق کو بھی پیدا نہ کرتے، ہم ان کو تمہاری اولاد میں پیدا کریں گے اور وہ آخری زمانہ میں ہمارے رسول ہوں گے۔ فلک پر ہے غوفہ ہمارے نبی کا، زمیں پر ہے چرچا ہمارے نبی کا، وہ ہوتے نہ پیدا تو دنیا نہ ہوتی، یہ دنیا ہے جلوہ ہمارے نبی کا۔ نہیں کوئی ثانی فلک پر زمیں پر ہمارے خدا کا، ہمارے نبی کا۔ ادب سے فرشتوں نے سر کو جھکایا، جہاں نام آیا ہمارے نبی کا۔ کوئی بے نوا ہو کوئی بادشاہ ہو، ہے سب کو سہارا ہمارے نبی کا۔ ہے عرص بری ان کے قدموں کے نیچے، اور رتبہ ہے اونچا ہمارے نبی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ آخری زمانہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے جو نبیوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ اے لوگوں، میں اپنے خدا کی طرف کچھ عرصے کے لیے جانے والا ہوں، اور میرے بعد احمد یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ اللہ کے سچے رسول ہوں گے اور وہ تم کو اللہ کے احکام بتلائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم نے تمہاری دعا قبول کی، ہم تمہارے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں اپنا محبوب رسول پیدا کریں گے، اور وہ ہمارے احکام ایسی امت کو پہنچائیں گے جو سب نبیوں کی امتوں سے اچھی امت ہوگی۔ مرحبا صلی اللہ عزت شان محبوب، بن گیا عرش معلیٰ پہ مکان محبوب۔ کہیں طٰہٰ کہیں یاسین کہیں مزمل، کیا خوب ہے لکھے نام و نشاں محبوب۔ آئے گی قبر سے ہائے محمد کی صدا، لے چلے قبر میں ہم درد نہاں محبوب۔ اس لیے ملے گی ہم کو دربار خدا میں عزت، کی بڑی عرش معلیٰ سے ہے شان محبوب۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ کیسے ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادتوں سے ہمیشہ میرا قرب چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، پھر میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور ان کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں اس خاص مقام کا بیان ہے کہ جس کو علم سلوک میں یعنی فقیری یا طریقت میں فنائی اللہ اور بقا کہتے ہیں، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا ہے اور برے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیارا اور مقبول بندہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کے کانوں کی اور اس کی آنکھوں کی اور اس کی ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرتا ہے، برے کاموں سے بچاتا ہے۔ عبادت اور تابعداری کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت اس بندے کے دل میں بے بس جاتی ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، پھر اس بندے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، آنکھ کان ہاتھ پاؤں سب اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں یہ عظیم الشان درجہ حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ نفلی عبادت کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندوں نے مجاہدے کیے اور محنتیں اٹھائیں اور اس عظیم الشان مرتبے کو حاصل کیا، مگر یہ رتبہ بے مشقت اور محنت کے اور بلا کامل پیر کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بغیر کامل استاذ کے کوئی دنیا کا فن حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ پاک سے محبت اور تعلق پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کامل پیر کا دامن پکڑو اور اپنے آپ کو اور اس کے سپرد کر دو، اور جو بتلائے اس پر چلو۔ جو عمل ہمیشہ ہو وہ خدا کو پسند ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں سے زیادہ پیارا وہ عمل ہے جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس اچھے عمل اور عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے جو ہمیشہ ادا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ہمیشہ عمل کرنے والا خدا کی یاد سے غافل نہیں ہے، اور ہمیشہ عمل جاری رکھنے سے چاہے تھوڑا ہی ہو دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی کر لیا اور کبھی چھوڑ دیا اس سے دل میں نور پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے بجلی چمکنے سے اس وقت تو روشنی ہو جاتی ہے مگر پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں
نے جب کوئی نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے شروع کی تو اس کو ہمیشہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا پیارا بنا لیا۔ یاد رکھو، ہمیشہ عمل کرنے میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ چھوٹتا نہیں ہے۔ جیسے کسی کو افیم کھانے کی اور حقہ پینے وغیرہ کی عادت ہو جاتی ہے اور چھٹتی نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی جب عادت ہو جاتی ہے تو وہ چھٹتی نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی یہ تدبیر بتلائی کہ ہمیشہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جاؤ گے۔ اللہ والوں کی خدمت کرنے کی بزرگی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنا کھانا دیندار اور پرہیزگاروں کو کھلایا کرو، ان کو کپڑے پہنایا کرو۔ جب تم اپنا کھانا پرہیزگاروں کو کھلاؤ گے اور ان کو کپڑے پہناؤ گے، ان کو خرچ دو گے، وہ خود اپنی مرضی کے موافق اپنی خوراک اور پوشاک کا انتظام کر لیں تو تمہارے کھانے